أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سورہ لقمان آیت 29۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت کا اشارہ بھی تدبیر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس طرح تدبیر فرما رہا ہے، اور خاص کر کرۂ ارض کے باشندوں کے لیے کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ولوج ولجا داخل ہونے کو کہتے ہیں، یولج جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں، اور اس طرح دن اور رات میں تبدیلی آتی ہے، اور دن اور رات کی تبدیلی میں تدبیر حیات ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ہمیشہ دن ہو جائے، کون ہے رات کا لے آنے والا اللہ کے علاوہ؟ اگر سارا وقت جو ہے وہ رات ہو جائے تو کون ہے تمہارے لیے دن لے کر آنے والا؟ دن اور رات کا تبادل ایک ہے، اور دوسرا دن اور رات کے مدت میں کمی بیشی، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری حکمت عملی ہے کہ دن اور رات کی تبدیلی میں، مدت کی تبدیلی میں فصول اربعہ وجود میں آتا ہے، 4 موسم وجود میں آتا ہے۔ پھر موسموں کی تبدیلی میں بھی تدبیر حیات ہے، رات اور دن کی تبدیلی میں بھی تدبیر حیات ہے، رات اور دن کی مدت میں اور کمی بیشی میں بھی 4 موسم فصول اربعہ وجود میں آتا ہے۔ جہاں دن یہاں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، سورج کی تابش کے بغیر کوئی زندگی یہاں ممکن نہیں ہے، وہاں رات کی تاریکی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ رات کی تاریکی میں انسان آرام کرتا ہے، دن کی مشقتوں سے جو نیرو اور انرجی خرچ ہوئی ہے اس کا اعادہ کرتا ہے آرام کر کے۔ رات اور دن میں درختوں کے تنفس میں بھی فرق ہے، بڑی باتیں ہیں یہاں پر رات اور دن کی تبدیلی میں، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال یہ اللہ کی تدبیری امر ہے دن اور رات میں ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس کا ذکر پہلے ہوا، پھر اس کا ذکر ہے کہ شمس و قمر کو بھی مسخر کیا کہ اس شمس اور قمر میں بھی ہمارے سامان بقا و ارتقاء موجود ہیں، ہمارے بقا و ارتقاء دونوں کا سامان شمس و قمر کی تابش میں ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ان دونوں میں سر ایک مقرر وقت تک چلتے رہتے ہیں کہ شمس و قمر اس کائنات کی، پوری کائنات کی ایک ابتدا ہے،
اور ابتدا ہونا دلیل ہے کہ اس کے ایک انتہا بھی ہے۔ الی اجل مسمی، کہ وہ ایک مقررہ، مسمی مقررہ وقت تک، یہ وقت مقرر ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مقرر ہے، کب ان کی انرجی ختم ہو کر کے سکڑ جانا ہے۔ سورج جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں کتنے لاکھ ٹن انرجی خرچ کرتا ہے، اور وہ کئی ارب سال سے ہر سیکنڈ میں لاکھوں انرجی خرچ کر رہا ہے سورج، اربوں سال سے، اور آگے پتہ نہیں کہ اتنا سال اور رہنا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ الی اجل مسمی، سورج جو ہے وہ انرجی خرچ کرتا رہے گا اور اپنی تابش سے سامان حیات فراہم کرتا رہے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ ہی برتر و بزرگ ہے۔ یہ تدبیر سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس لیے کہ حق اور حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی موجودات جو ہے وہ واقعیت نہیں رکھتے۔ حق واقع کو کہتے ہیں، حق الشیء اذا ثبت، واقع نفس الامری کو حق کہتے ہیں۔ جو بات واقع کے مطابق ہے اس کو سچ کہتے ہیں، نہیں ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جو چیز حقیقت رکھتی ہے اس کو حق کہتے ہیں، اور جس کی حقیقت نہیں ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں باطل ہیں، وہ واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک حق ہے اور ایک حقیقت ہے اور ایک واقعیت ہے، ناقابل تردید حقیقت ہے، اس لیے کہ تدبیر حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دیگر جو موہوم ہے، جھوٹ ہے، موہوم ہے، باطل ہے، وہ انسان کے بارے میں کیا کرے گا؟ جو موہوم ہے وجود ہی نہیں رکھتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں؟ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ ان الفلک، کشتی، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں۔ کشتی کا سمندر میں چلنے کے لیے دو باتیں جو ہے بنیادی عوامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پانی اپنے پشت پر وزن کو اٹھاتا ہے، اگر وہ اس کا وزن پانی کے وزن سے کم ہو تو پانی اس کو اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے، پانی کے وزن سے کم ہو، اور اگر پانی کے وزن سے زیادہ ہے تو وہ تہ میں چلا جاتا ہے، اوپر نہیں رہ سکتا وہ۔ ایک چیز یہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت ہے کہ پانی کے پشت کو اس طرح فراہم کیا انسان کے ذریعے معاش، آمد و رفت، حمل و نقل وغیرہ کے لیے ایک بہترین راستہ ہے پانی۔ پانی سے بہتر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟
انسان جو راستے بناتے ہیں اس پر بہت اونچ نیچ ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ مشکلات ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ سمندری راستہ، پانی کا راستہ بہت پرامن راستہ ہے، اور اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، ان کشتیوں کو چلنے کے لیے ہوا کا ذریعہ ہے۔ زمان نزول قرآن میں کشتیاں جو ہے وہ ہوا کے ذریعے چلا کرتی تھی۔ آج کل تو موٹر ایجاد ہے، انجن ہے، اس کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں، بہت بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ اس زمانے، پہلے زمانے میں ہوا کے ذریعے کشتی کے ساتھ جو ہے وہ بادبان جو ہے آویزاں ہوتا تھا، اور اس ہوا کی وجہ سے ہوا جس طرف چلتی ہے اسی طرح کشتی کو جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ عرب شاعر نے کہا ہے، ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ انسان جو چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے، کبھی کشتی کے خواہش کے خلاف ہوا چلتی ہے۔ کشتی اس طرف جانا چاہ رہی تھی، ہوا اس طرف چل رہی ہے۔ ہوا کے ذریعے کشتیاں چلا کرتی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری معیشت، تمہاری سامان زیست کے حصول کے لیے یہ جو سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، حمل و نقل کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے آیات تدبیری میں سے ہے۔ اس کی نشانیاں ہیں کہ تمہارے تدبیر حیات اللہ کے ہاتھ میں، ان بتوں کے ہاتھ میں نہیں۔ یعنی خود مشرکین قائل تھے کہ سمندر کا بنانے والا اللہ ہے، ہوا کا بنانے والا اللہ ہے، تو پھر ان کو چلانے والا بھی اللہ ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے آیات ہے، جو لمبا لمبا سفر کرتے تھے کشتیوں کے اوپر، اور وہ سفر جو ہے اس زمانے میں صبر آزما ہوا کرتا تھا، اور اللہ کا شکر نعمت کرنے والوں کے لیے یہ بینش، اللہ کے شکر کرنے کے قدروں کا مالک جو ہے وہ یہ بینش رکھتے ہیں کہ وہ ان آیات کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیات، تدبیری دلائل ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب ان پر سمندر کی موج سائباں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو بدعہد ناشکرا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی آیت جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ ہم ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ دین فطری ہے، دین اسلام خدا پرستی انسان کی فطرت اور جبلت میں ودیعت ہے۔ اس لیے اللہ کی پرستش سے، اللہ کی بندگی سے اس انسان کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پرستش کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی میں زندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے مچھلی۔ کوئی بھی جاندار جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اس مقصد میں اس کو سکون ملتا ہے،
اس مقصد سے ہٹا دے تو پھر اس کا سکون چھن جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ انسان کی فطرت کے اندر خدا پرستی موجود ہے، اس پر بہت دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ فطرت میں موجود خدا پرستی جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے، بری تربیت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، دنیوی زندگی کے خواہشات وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے انسان اپنی فطری تقاضوں سے منحرف ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتایا ہے فطرت کی باتیں بالاتفاق 4 باتیں فطری ہیں۔ ایک تو جمال پرستی، حسن پرستی فطرت میں ہے، خوبصورتی جو ہے شخص کو پسند آتا ہے، خوبصورت اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز کسی کے اوپر احسان کرنا بھی فطرت میں ہے۔ آپ جا رہے تھے، کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے پہلوں میں کھائی میں گر رہا ہے، آپ سوچتے موچتے نہیں یہ کون ہے، کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ کی فطرت آپ کو مجبور کرتے کہ آپ لپک کر اس کو پکڑتے ہیں، بچاتے ہیں۔ احسان کرنا یہ آپ کی فطرت میں ہے، جی، کود کر اس کو بچاتے ہیں، اور بچ کر جب آتا ہے پھر پوچھتے ہیں تم کون ہو، کیا ہو، کوئی اور اس میں مقصد نہیں ہوتا، اس کے فطرت کی طرف سے ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ جاننا، انسان جاننا چاہتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس کو تفصیل جاننا چاہتا ہے، یہ کیا ہوا، کیا ہوا۔ کہ سڑک پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرتی ہیں اور آواز آتی ہے تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں، آرام سے بھی نہیں جاتے، آہستہ نہیں جاتے، دوڑ کر جاتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ آرام سے جاؤ، جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے آپ کو کیا ربط ہے اس کے ساتھ، جی اسے تصادم میں، ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی کیا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، آپ کو کیا غرض ہے؟ نہیں جی میں جاننا چاہتا ہوں، اس کو جلدی بھی ہوتی ہے، دوڑتے ہیں، دوڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، بچ گیا ہے، ہاں جی بچ گیا ہے، جان لیا، بچ گیا، بس پھر آرام ہوتا ہے کہ جی علم میں آ گئی بات، اور بس وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، واپس آتا ہے۔ جی مقصد کیا ہے؟ مقصد نہیں، فطرت ہے، کوئی مقصد نہیں اور۔ یہ 3 باتیں مسلم تھی، بآخر میں لوگوں کو پتہ چلا کوئی چوتھی بات بھی ہے جو فطری ہے۔ وہ چوتھی بات یہی خدا پرستی جو ہے وہ فطری ہے، یہ بھی فطرت میں ہے، جمال پرستی کی طرح، احسان کی خواہش کی طرح۔ لیکن بری تربیت کی وجہ سے لوگ دوسروں پر احسان نہیں کرتے، دوسروں کا خون چوستے ہیں، اپنے فطری تقاضوں کو چھوڑ جاتے ہیں بری تربیت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں دین خدا پرستی فطرت کے اندر رچی بسی ہے، لیکن بری تربیت اور دیگر عوامل، غیر فطری عوامل کی وجہ سے خدا پرستی نہیں ہوتے لوگ، انسان میں۔ کشتی میں سفر کر رہا ہے اور طوفان آ گیا، خطرے میں گر گیا، اس وقت اس کے اوپر جو فطرت کی مخالف چیزیں جو ہے اس کے ذہن اور اس کی سرشت اور اس کی فطرت کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔
اب تو کوئی خواہش نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی مفاد نہیں، ابھی جان خطرے میں، کیا یار مفاد شفاعت دینے ہوئے مفاد وفاد کچھ نہیں۔ سب جو فطرت کے خلاف جو عوامل تھے وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اب فطرت جو ہے وہ صاف و شفاف ہو کر کے سامنے آتی ہے۔ فطرت جب صاف و شفاف ہو، خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ فطرت جب صاف و شفاف ہو کر کے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فطرت ختم تو نہیں ہوئی، فطری تقاضوں کو دبا دیا گیا تھا، ختم نہیں ہو، اور وہ دباؤ ختم ہو گیا، اور وہ پھر فطری تقاضے سامنے آتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب اس پر سمندر کی موج صائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بڑے خلوص کے ساتھ، یا اللہ مجھے بچاؤ۔ علمی فقہی شخصیت آیت اللہ محسنی حفظہ اللہ تعالی ادام اللہ ظلہ اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ افغانستان کا سفیر وہ ماسکو میں تھا، اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی نشست ہوئی، وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا وہ ڈاکٹر۔ گفتگو میں اس ڈاکٹر نے کہا ہمارے پاس جتنی مشینریز ہے وغیرہ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ دل جو بیمار ہے اس کو 15 منٹ تک ہم چلا لیتے ہیں اس مشینری کے ذریعے، اور اس طرح پھر اس کی زندگی کو ہم بچاتے ہیں۔ اس کا ذکر کر رہے تھے وہ ماسکو کا جو کمیونسٹ ملحد ڈاکٹر۔ اس کے بعد یکایک وہ متوجہ ہوئے افغانی سفیر کی طرف اور کہا کہ ہم نے بہت کوششیں کی کہ تجربے کر کے بہت بڑی مشینیں بنائی ہیں، اسے صرف 15 منٹ ہم دل کو چلا سکتے ہیں، زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی 60 70 80 سال جس نے اس دل کو چلایا ہے اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو افغانی سفیر نے کہا آپ ماسکو میں ہیں، یہاں یہ باتیں جرم ہے، آپ کی سزا ہو جائے گی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ماسکو میں ہوں اور الہات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میں کیا گدھا ہوں؟ اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں گدھا ہوں؟ جی، میں اللہ کو دل سے مانتا ہوں لیکن ظاہری دباؤ کی وجہ سے اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی لڑائی ہو رہے تھے آذربائیجان میں، آذربائیجانی مسلمانوں اور رشیا کے کمیونسٹ لوگوں کے، تو ان کا ایک مبلغ بھی ساتھ لڑائی میں تھا، وہ تبلیغ کرنے والا کہ خدا نہیں ہے، یہ سب واہمہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تبلیغ کرنے والا، وہ بھی اس لڑائی میں تھا۔ وہ خطرے میں پڑ گیا، وہ بھاگ رہا تھا، وہ مبلغ۔ کس چیز کا مبلغ؟ الہات کا مبلغ۔ وہ بھاگ رہا تھا اور یا اللہ کہہ رہا تھا۔ بعد میں کسی نے کہا تو الہات کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور ادھر یا اللہ کہتا ہے وہ میری ڈیوٹی ہے، وہ ملازمت ہے کہ میں اللہ کو نہ پکاروں، میں گدھا ہوں، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، روٹی کھاتا ہوں الہات کی تبلیغ کر کے، لیکن میری فطرت اللہ کو پکارتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب خطرے میں آتا ہے تو دعوا اللہ مخلصین، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ ان کو نجات ملتی ہے، خشکی میں آتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں میاں نہ رو، ورنہ باقی لوگ کافر ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔
پھر وہی عوامل جو ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، مفادات اور خواہشات وغیرہ وغیرہ۔ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار کفور، اور ہمارے آیات کا انکار تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بدعہد ناشکرہ ہے۔ خطار غدار کو کہتے ہیں، خطرہ غدار کو کہتے ہیں، یعنی وہی بدعہد، جو بدعہد کفور ناشکرہ ہے وہ اللہ کا منکر ہوتا ہے۔ انسانی فطرت جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کو اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھیں۔ دھوکہ باز یعنی شیطان۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ اتقوا تقوی بچنے کو کہتے ہیں، وقایہ سے ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عقاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اس دن سے بچو۔ باقی تفسیر آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔